السلام علیکم، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ میں آزمائش اور محبت حصہ نمبر 3 ملاحظہ کیجیے۔ اذان کہاں ہو؟ کہیں نہیں، گھر پر ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں بس میں تھوڑی دیر میں آ کر بات کرتا ہوں، تم کہیں جانا مت۔ اوکے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ رضی نے زوبی کے گھر سے نکل کر فوراً اذان کو فون کیا اور اس کی طرف جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ اذان کے گھر جیسے ہی پہنچا، سامنے ہی تائی اماں سے سامنا ہوا جو اذان کی بہن طیبہ کو جاڑ پلا رہی تھی۔ کیا ہوا تائی اماں، کیوں موڈ آف ہے آپ کا؟ جسٹ چل بیوٹیفل۔ لو، ایک ان کی کمی تھی، یہ بھی آ گئے دم ہلاتے ہوئے۔ دم؟ میری دم کب سے آ گئی؟ رضی نے اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ تم لوگ تو مجھے پاگل کر دو گے، نافرمان اولادیں۔ سکون نہ لینے دینا مجھے کوئی بھی۔ کوئی سارا دن موبائل میں غرق رہتا ہے تو کوئی باہر آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے، اور وہ بڑے صاحب سب کے لیڈر سارا دن بستر توڑتے رہتے ہیں۔ ارے میں تو تم لوگوں کے فائدے کے لیے بولتی ہوں، پڑھو لکھو گے نہیں تو اپنا ہی نقصان کرو گے نا۔ رضی نے خود کو کوسا کہ کیوں جلتی آگ میں کود پڑا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، بہنس مجھے مار۔ سویٹ ہارٹ، آپ کیوں خون جلا رہی ہیں؟ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ دیکھیے گا آپ کا رضی بنا محنت کیے پورے کالج میں ٹاپ کر کے دکھائے گا۔ آپ کو ڈانٹنا ہی ہے تو اپنے نالائق بیٹے کو ڈانٹے۔ ہماری طیبہ بھی تو بہت اچھی قابل بچی ہے، آپ تو مجرم کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کو بھی ایک ہی زمرے میں رکھ رہی ہیں۔ چلو بھاگو یہاں سے، میں سب جانتی ہوں تم لوگوں کے مسکے لگانا۔ تائی اماں نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے رضی کو کہا، جو تھپڑ کھاتے ہی وہاں سے یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ پگلا ہر وقت ہوا کے گھوڑوں پر ہی سوار رہتا ہے۔ تائی اماں بھی بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ رضی اذان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے چیٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر رضی کو دیکھا، پھر دوبارہ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ رضی وہیں رکھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا جو خصوصی فون کر کے تشریف لائے ہو؟ وہ بس ویسے ہی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ضرور پھر کوئی بریک اپ ہو گیا ہوگا۔ اذان نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے ہوا میں تیر چلایا۔ رضی نے اذان کو عجیب کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اذان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا، اوہ تو معاملہ واقعی کچھ غمگین معلوم ہوتا ہے۔ چلو اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ رضی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ تم نے زوبیہ سے کچھ بات کی تھی کیا آج صبح؟ ہاں ہماری تو روز بات ہوتی ہے، مگر تم کس حوالے سے پوچھ رہے ہو؟ اذان نے رضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس وہ مجھے بہت اپسٹ لگیں۔ تم جانتے ہو کچھ ہی عرصے میں میری ان سے ذہنی وابستگی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، جب بھی مجھے اچھا نہیں لگا انہیں روتا دیکھ کر۔ زوبیہ روئی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ تو بڑی سے بڑی بات پہ ضبط کر لیتی ہے، پھر آج کیوں روئی؟ جبکہ آج یونی میں بھی تھوڑا موڈ آف تھا تو مجھے لگا شاید پیپرز کی ٹینشن ہو۔ اذان پرسوچ انداز میں رضی کو کہنے لگا، وہ روئی اس لیے تھی کیونکہ وہ دل ہار بیٹھی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تم سے محبت کرتی ہے وہ۔ رضی میں پھر سے تمہارا یہ محبت نامہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم اپنی یہ قیاس آرائیاں بند کرو۔ اذان نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، جو حقیقت ہے نا میں وہی بیان کر رہا ہوں، ابھی سن کر آ رہا ہوں میں اپنے کانوں سے، اس نے خود مجھے کہا ہے شی لوز یو۔ اذان اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پلیز اب اس سے پوچھنے مت بیٹھ جانا، اس کا راز ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم اسے بے دہانی میں کچھ ایسا نہ کہہ دو جو وہ برداشت نہ کر پائے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، خیر سوچتا ہوں میں کچھ۔ اذان نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رضی کا فون وائبریٹ ہونے لگا۔ رضی نے نام دیکھتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ کسی کی نہیں، رضی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اذان بھی کندھے اچکا کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اس وقت ہر چیز سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ جب میں ریسیو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ رضی نے کال اٹینڈ کرتے ہی جھنجھلا کر کہا، تو تم پک کیوں نہیں کر رہے تھے میری کال؟ مسئلہ بتاؤ۔ بیوی کیوں کال کی؟ رضی نے تنگ آ کر کہا۔ رضی تم مجھ سے ایسے بات مت کیا کرو۔ اریبہ پلیز تنگ مت کرو، اس وقت میرا موڈ بالکل بھی نہیں بات کرنے کو۔ تو تمہارا موڈ ہوتا ہی کب ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ تم اپنی باقی گرل فرینڈز کے ساتھ جو مست رہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے انجان رہتی ہوں؟ تو یہ تمہاری بھول ہے مسٹر رمیز شیخ۔ اریبہ نے آواز کو نارمل بناتے ہوئے کہا، جو دل میں آیا کہہ دیا، مگر یہ ظالم آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر گئے۔ اور مجھے تو لگتا ہے وہ تمہارے سو کالڈ محبت کے وعدے ڈرامے تھے، صرف ڈرامے۔ مگر میرا نام بھی اریبہ الماس ہے، میں تمہیں تو کیا تمہاری ساری گرل فرینڈز کو بھی دیکھ لوں گی۔
جاؤ بیوی، بہت دیکھے تمہارے جیسے، رضی نے غصے میں کہہ کر موبائل آف کر کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چلا گیا۔ آنکھوں میں کوئی خواب اترنے نہیں دیتا، دل ہے کہ مجھے چین سے مرنے نہیں دیتا، بچھڑے تو عجب پیار جتاتا ہے خطوں میں، مل جائے تو پھر حد سے گزرنے نہیں دیتا، وہ شخص خزاں رت میں بھی محتاط ہے کتنا، سوکھے ہوئے پھولوں کو بکھرنے نہیں دیتا، وہ دل میں تبسم کی کرن گھولنے والا، وہ دل میں تبسم کی کرن گھولنے والا، روٹھے تو رتوں کو بھی سنورنے نہیں دیتا، ایک روز تیری پیاس خریدے گا وہ گبرو، ایک روز تیری پیاس خریدے گا وہ گبرو، پانی تجھے پنگھٹ سے جو بھرنے نہیں دیتا۔ اریبہ بہت دیر تک بے آواز آنسو بہاتی رہی، مگر جب کہیں سکون میسر نہ آیا تو ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فیس بک کھول کر بیٹھ گئی۔ مگر یہ قسمت بھی کتنے عجیب کھیل کھیلتی ہے نا، سامنے ہی وہ انسان نظر آ رہا تھا جس پر وہ سب کچھ وار سکتی تھی، اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنا دل وہ اس پتھر دل انسان کو دے چکی تھی، جس کو اس کے خلوص کی، اس کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رضی کی تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پہ آنسو بھی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اریبہ کافی دیر رضی کی تصویر دیکھتی رہی جو اس نے کسی سی سائیڈ پر کی لگائی تھی، وہ سمندر کنارے کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، وہ اگنور کر کے جانا ہی چاہتی تھی کہ ایک کمنٹ نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ کمنٹ زوبیہ کا تھا جس نے ہارٹ بنا کر تصویر کو لاک کیا تھا اور کہہ رہی تھی، واہ ہیرو لکنگ بیوٹیفل۔ کمنٹ کے بعد بھی بہت سے ہارٹ موجود تھے جس کے ریپلائی میں رضی نے بھی بہت سے ہارٹ دیے تھے۔ اریبہ نے غصے میں جلدی سے کمنٹ کرنے والے کا نام دیکھا اور میسج کر دیا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں کچھ دیر؟ زوبیہ جو لوگ آؤٹ کرنے لگی تھی اریبہ کا میسج دیکھ کر رک گئی۔ جی کہیں، کیا بات کرنی ہے؟ دیکھو میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ کہوں گی، رمیز سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اریبہ نے میسج ٹائپ کر کے زوبیہ کو سینڈ کر دیا، جسے پڑھ کر زوبیہ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ میں کچھ سمجھی نہیں مس اریبہ، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ اور آپ کون ہے رمیز کی؟ میری آپ جانے دیں کہ میں کون ہوں، اگر تم آئندہ رضی کے ارد گرد دکھی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اریبہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ رضی تو میرا صرف دوست ہے اور وہ تو مجھ سے چھوٹا بھی ہے، پھر تمہیں کیسا خوف ہے مجھ سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں رضی سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں بس، آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ اریبہ نے اب دھمکی دینے کی بجائے زوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اریبہ آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، میں اذان کی فرینڈ ہوں، اس لیے رضی بھی میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ زوبیہ اریبہ کو تسلی دے کر آف لائن ہو گئی اور رضی کو کال کرنے لگی۔ خیر تو ہے جناب، آپ اس وقت کیسے یاد کر لیا اس بندہ ناچیز کو؟ رضی نے فون ریسیو کرتے ہوئے شوخی سے کہا، یہ اریبہ کون ہے؟ زوبیہ نے کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کر دیا، جسے سن کر دل دماغ دونوں ہی گھوم گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ رضی نے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہا۔ رضی جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اوہ زوبی کیا ہو گیا ہے؟ وہ صرف فیس بک فرینڈ ہے اور تھوڑی پاگل ہے، بلا وجہ پیچھے پڑ گئی ہے، اب آپ بتائیں گی ہوا کیا ہے؟ ہاں وہ بس کچھ نہیں، اس کا میسج آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تم سے محبت کرتی ہے۔ زوبیہ نے اریبہ سے کی گئی ساری بات رضی کو بتا دی۔ رضی نے ساری روادات سن کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ اس کو چھوڑیں، بس میں نے کہا نا وہ پاگل لڑکی ہے، چلیں آپ بھی سو جائیں سکون سے اور مجھے بھی سونے دیں، صبح کالج جانا ہے میں نے۔ واہ واہ، تو کل شیخ صاحب کالج میں رونق لگائیں گے، گڈ، سو جاؤ پھر۔ زوبیہ نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر رضی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، باہر نکل گیا۔ ارے رضی بیٹا، اتنی رات میں تم یہاں، سب ٹھیک ہے نا؟ جی خالہ جان، بس وہ اریبہ سے کچھ کام تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اریبہ تو شام سے ہی کمرے میں بند ہے، کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک، شاید پیپرز کی تیاری کر رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ صفیہ بیگم رضی کو کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی اور رضی بھی تنتناتا ہوا اریبہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ رضی کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم زوبیہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بکواس کرو اور اسے دھمکیاں دیتی پھرو؟ مس اریبہ الماس، میں کہہ رہا ہوں تم میری لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ اریبہ بے یقینی سے رضی کو دیکھتی رہ گئی۔ رضی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیوں مجھے اور خود کو اذیت دے رہے ہو؟ میں کیا کروں گی تمہارے بغیر؟ اریبہ نے روتے ہوئے کہا، بھائی تم کچھ بھی کرو مگر میں ایسی لائف گزارنے کا پابند نہیں ہوں، میں اپنے کسی بھی کام کا تمہیں جواب دینا
یا بتانا ضروری نہیں سمجھتا؟ مجھے گھٹن ہوتی ہے تمہاری باتوں سے۔ جلدی کر آؤ، بیٹھ کر پڑھو، وہاں کیوں گئے تھے، اس سے کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے تو مجھے ابھی تک پاگل کر دیا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرو گی، اس لیے تم آزاد ہو، جو دل چاہے کرو، مگر مجھ سے دور رہو۔ اور ایک بات، میں زوبیہ کے خلاف آئندہ کوئی بات نہیں سنوں گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رسی یہ کہہ کر جانے ہی لگا تھا کہ ریبا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ جو تم مجھے آج ہر رشتے سے آزاد کر کے جا رہے ہو، کہیں اس کی وجہ زوبیہ ہی تو نہیں؟ رسی تنزین مسکراتا ہوا گھوما اور 2 قدم چل کر اریبہ کے پاس آیا۔ واہ یار، تم تو بہت عقل مند ہو گئی، بالکل یہی وجہ ہے تم سے ہر تعلق توڑنے کی۔ میں زوبیہ کے ساتھ بہت خوش ہوں، تم مجھے ویسی خوشی نہیں دے سکتی، تم مجھے نہیں سمجھ سکتی، وہ مجھے سمجھتی ہے، تو پھر وہی میری خوشی کی وجہ بھی ہے۔ تم تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہو۔ اب میری زندگی کی کتاب میں زوبیہ میرے لیے بہت بہت خاص ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور محتاط بھی رہنا۔ میں اب سمجھانے نہیں آؤں گا تمہیں۔ رضی جس طرح آیا تھا اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ اریبہ کھڑی سوچتی ہی رہ گئی، ابھی کچھ لمحوں پہلے ہوا کیا ہے؟ کیسی ہو زوبیہ؟ زوبیہ اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھی تھی جب نہ جانے کب اذان وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ زوبیہ نے گھوم کر اذان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، مزے میں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ زوبیہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا، محبت اپنے رنگ خود ظاہر کر دیتی ہے۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زوبیہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں پوچھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے چہرے سے محبت کے رنگ صاف نظر آ رہے ہیں۔ کیسی محبت کے رنگ؟ زوبیہ نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، میں تم سے اس بات کی کوئی ضد یا بحث نہیں کروں گا، بس میں تمہیں اتنا کہوں گا، تم جس راستے پر چل رہی ہو وہاں صرف اندھیرے ہیں، تم واپس لوٹ جاؤ، ورنہ تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں بھی نہیں چاہتا تم میرے لیے ایسے جذبات رکھو، کیونکہ اس سے تمہارا ہی نقصان ہے، تم بس واپس لوٹ جاؤ۔ اذان، کیا میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا، یا میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا یا کچھ ظاہر کیا؟ کبھی نہیں۔ نہ تو تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری لائف میں رکاوٹ بنوں گی؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تم اپنی لائف سنبھل کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، بس جیسے تمہاری مرضی، میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، آگے تم خود جانو۔ اللہ حافظ، اذان کہتا ہوا دور چلا گیا۔ زوبیہ بس اسے تکتی رہ گئی، جیسے وہ اپنی زندگی کو خیر بات کہہ رہی ہو۔ زوبیہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی اذان کی رات تک رہی تھی، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ فون کرنے پر بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، مگر اذان نے فون نہیں اٹھایا۔ زوبیہ کی فکر اب پریشانی میں بدل چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اور گزری تو اس نے رمیز سے فون کر کے اذان کی خیریت دریافت کرنا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضی پلیز تم بتا سکتے کہ اذان کہاں ہے؟ میں صبح سے کال کر رہی ہوں، وہ اٹھا بھی نہیں رہا، اور آج یونیورسٹی بھی نہیں آیا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اب اس کی۔ آپ فکر مت کریں، میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ زوبیہ نے فون رکھا تو رضی اذان کو فون کرنے لگا، جسے فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ زوبیہ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو تم؟ رضی نے اذان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس وقت فون کرنے کی وجہ بتا دی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں رضی، تم اپنے کام سے کام رکھو اور پرائے مسئلوں میں نہ پڑو تو بہتر ہے۔ اذان نے جھڑک کر جواب دیا۔ مسٹر اذان شیخ، مجھے ہرگز تمہارے مسئلوں میں پڑنے کا شوق نہیں ہے، مگر یہاں معاملہ میری بہترین دوست کا ہے، جو تم جیسے بے حس انسان سے محبت کر چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم سنبل سے شادی کرو گے، مگر اسے اس طرح نظر انداز مت کرو کہ وہ اس جنجال سے نکل بھی نہ سکے۔ کم از کم تم اسے ایک دم یوں مت چھوڑو، پلیز اسے سنبھلنے کا کچھ موقع دو اذان، وہ تمہاری دوست ہے۔ تم نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ اذان نے انتہائی بے رخی سے کہا۔ تم میرے معاملات سے 100 نہیں بلکہ 200 فٹ دور رہو، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے میں کس سے کس طرح بات کر رہا ہوں۔ تم جانو اور زوبیہ، میں نے اس سے کسی بھی قسم کے دعوے یا محبت کے ڈکوسلے نہیں کیے تھے، نہ میں نے اس سے کہا تھا مجھ سے محبت کرو، تو وہ اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار ہے۔ تم مجھے اب یہ سمجھانے کی کوشش بھی مت کرنا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، بائے۔ اذان نے اپنی بات مکمل کر کے کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ رضی موبائل ہاتھ میں پکڑے سوچنے لگا کہ زوبیہ کو کس طرح مطمئن کیا جائے، مگر جب دل نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا تو اس نے زوبیہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور باہر نکل گیا۔ تو رضی نے زوبیہ کے گھر جا کر کیا بولا جانے کے لیے دیکھتے رہیے میں آزمائش اور محبت۔